اللہ کے فضل و کرم سے SEO بلو فائر کا آج 14واں دن ہے۔ میں نعمان احمد آپ سے مخاطب ہوں اور آج ہمارا موضوع بحث ہے RSS فیڈ اور ویڈیو مارکیٹنگ۔ یہ دونوں موضوعات بھی SEO کی فیلڈ میں ایڈوانس پوزیشن کے حامل ہیں اور آج کے اس جدید دور میں ان دونوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی کسی بھی پروڈکٹ یا کسی بھی ویب سائٹ کو ایک اچھے اور نہایت ہی آسان طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ RSS فیڈ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے ایک نئی چیز ہو، یا وہ اس بارے میں جانتے ہوں مگر RSS فیڈ کے بارے میں سن رکھا ہو مگر اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں یا اس کے کیا فوائد ہیں وہ شاید نہیں جانتے ہوں۔ تو ہم یہاں RSS فیڈ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ RSS فیڈ کو آسان طریقے کے ساتھ سمجھ سکیں اور اس کو استعمال کریں، اور یہ ایک نہایت ہی آسان طریقہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ اچھے اور بہت تیزی کے ساتھ بہت سارے بیک لنکس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم پہلے آغاز کرتے ہیں RSS فیڈ سے۔ آپ نے یہ لوگو اکثر ویب سائٹس پہ دیکھا ہوگا، شاید اس سے پہلے آپ نے اس پہ غور نہ کیا ہو یا اس کی طرف توجہ نہیں دی ہو۔ تو یہاں ہم اسی بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ اس کو RSS اور RSS فیڈ بھی کہا جاتا ہے۔ RSS کا مطلب ریئلی سمپل سنڈیکیشن، اور یہ آج ہر سائٹ، بلاگ اور فورمز کے لیے لازم و ملزوم ہو چکا ہے۔ یہ ایک ایسا منفرد طریقہ کار ہے جس کے ذریعے آپ اپنی سائٹ کی ایک پوسٹ یا کسی بھی تبدیلی کو ایک ہی لمحے میں ہزاروں لوگوں یا سائٹس تک پہنچا سکتے ہیں اور تیزی کے ساتھ بیک لنک حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ اپنی کسی بھی ایکٹیویٹی کو انٹرنیٹ پہ براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے مخصوص ویب سائٹس سے خبریں یا معلومات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں، اور اس کے لیے ویب سائٹ پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ RSS کے ذریعے خبریں حاصل کرنے کے لیے ویب سائٹ پہ جا کے RSS فیڈ کے بٹن کو کلک کر کے وہ خبریں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ RSS یہ XML فارمیٹ میں ہوتی ہیں، اور جیسے کہ آپ کے سامنے اس کا لوگو یا بٹن جو نظر آ رہا ہے یہ نارنجی رنگ کا ہے، تو عام طور پہ آپ کو یہ نارنجی رنگ کا یا اورنج کلر کا ہی نظر آئے گا۔ اس پہ اگر اس کے لوگو میں ہم تھوڑی سی توجہ دیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ آپ کی ویب سائٹ ہے اور یہ نشان براڈ کاسٹ ہونے کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی کہ آپ کی سائٹ سے خبریں نکل رہی ہیں یا معلومات نکل رہی ہیں اور دوسری ویب سائٹس تک جا رہی ہیں۔ کسی بھی سائٹ پہ آئے بغیر تازہ ترین خبریں، مضامین وغیرہ اور اطلاع حاصل کرنے کے لیے RSS کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ آپ RSS نیوز ریڈر کے ذریعے اس سائٹ پہ شائع ہونے والے مضامین اور خبروں کا خلاصہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کس طرح کرتے ہیں اس کو ہم آگے بھی دیکھیں گے۔ اس میں جو خبریں یا معلومات جو نظر آتی ہیں عام طور پہ ہیڈ لائنز کی ایک سلسلے کے طور پہ نظر آتی ہیں، اور اس کے ساتھ خبر کا مختصر خلاصہ ہوتا ہے۔ مکمل خبر کا لنک ساتھ دیا ہوتا ہے، اور کئی ویب سائٹ پہ مختلف سیکشنز کے اندر الگ الگ RSS فیڈ ہوتی ہیں۔ RSS فیڈ کسی بلاگ یا نیوز سائٹ کی تازہ ترین پوسٹ یا خبروں سے آٹومیٹکلی اپڈیٹ رہنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ جیسے جیسے نیوز سائٹس پہ خبریں اپڈیٹ ہوں گی اور نئے فیچرز شائع ہوں گے، ویسے ویسے آپ کی سائٹ پہ RSS نیوز ریڈر کے ذریعے نیوز فیڈ اپڈیٹ ہوتی رہیں گی۔ آپ کے RSS نیوز ریڈر میں تمام خبروں یا فیچرز کے ہیڈ لائنز کے علاوہ مختصر تفصیلات بھی ہوں گی، جس پہ کلک کر کے آپ باقی تفصیل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ RSS ریڈرز دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ سافٹ ویئر کی صورت میں اور کچھ انٹرنیٹ پہ ویب بیسڈ ہوتے ہیں۔ پہلے قسم کے ریڈر کو کمپیوٹر پہ انسٹال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن دوسرے قسم کے ریڈر سے انٹرنیٹ پہ ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بعض RSS ریڈر آپ کی توجہ کے بغیر سائٹ میں داخل ہوئے بغیر بھی خبروں کو اپڈیٹ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ RSS کے دو مشہور فارمیٹ ہیں، RSS2 اور RSS3، جن کو سب RSS ریڈر سپورٹ کرتے ہیں۔
ہاں البتہ اس شرط پہ کہ مضمون کو بھی سپورٹ کرتے ہوں. جس طرح ویب سائٹ کو کھولنے کے لیے ایک ایڈریس چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح RSS کے لیے بھی ایک مخصوص ایڈریس ہوتا ہے. مگر ہم یہاں جس RSS طریقے کو موضوع بحث لا رہے ہیں وہ ہے RSS کے ذریعے ہم کس طرح بیک لنک حاصل کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ RSS کو بنایا کس طرح جاتا ہے اور آپ اپنی سائٹ کے ساتھ RSS منسلک کس طرح کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم RSS میں بیک